حسنة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بیتاب ہو جائے بیتاب ہو جائے دھرم میرا اسلام ہے بھارت جنم ستھان دھرم میرا اسلام ہے بھارت جنم ستھان وضو کرو اجمیر میں وضو کرو اجمیر میں کاشی میں اشنان کاشی میں اشنان مسلمان ہو جات کا ہو بھارت کی ڈھول مسلمان ہو جات کا ہو بھارت کی ڈھول آنکھیں میری رام ہے آنکھیں میری رام ہے ہردے میرا رسول ہردے میرا رسول بھاؤ سبھاؤ کے پاٹ میں اکچر انمول بھاؤ سبھاؤ کے پاٹ میں اکچر انمول نبی میرا اتہاس ہے نبی میرا اتہاس ہے کرشن میرا بھوگول کرشن میرا بھوگول بہت خوبصورت جلسہ اور بڑے آب و تاب کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ جوان لگ رہا ہے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اس جلسے کی برکت سے ہمارے حوصلے کو جوان فرمائے آپ لوگ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ کسی پر ستم کریں گے کسی پر کرم کریں گے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ 3 سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے آپ کے دماغ کو ٹٹول کر کے میں آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے ہندو مسلمان میں دوستی 3 وجہ سے ہے وہ 3 وجہ کیا ہے دوستی کی یہ میرا پہلا سوال ہے ہندو مسلمان میں دشمنی کی 3 وجہ ہے 3 وجہ کیا ہے یہ میرا دوسرا سوال ہے دوستی دشمنی دوستی میں کیسے بدل جاتی ہے دوست دشمن کیسے دوست بن جاتا ہے 3 وجہ سے وہ 3 وجہ کیا ہیں سننے کے لیے مکمل تیار ہیں سو کر کے سنیں گے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے میرا پہلا سوال تھا دوستی 3 وجہ سے ہوتی ہے دشمنی 3 وجہ سے ہوتی ہے اور دشمنی دوستی میں 3 وجہ سے تبدیل ہو جاتی ہے بہت خوبصورت سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے دل سے دعا دیتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے 3 وجہ سے ہندو مسلمان کی دوستی ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہندو مسلمان کا بھائی ہے مسلمان ہندو کا بھائی ہے دونوں کے ماں باپ ایک ہے یہ اس کا بھائی وہ اس کا بھائی اس وجہ سے دوستی ہے دوسری وجہ دوستی کی یہ ہے کہ جہاں پر مسلمان بستا ہے وہیں پر ہندو بھی آباد ہے مسلمان کا پڑوسی ہندو ہے ہندو کا پڑوسی مسلمان ہے پڑوسی ہونے کی وجہ سے دوستی ہے تیسری وجہ کہ مسلمان ہندو کا پارٹنر ہے اور ہندو مسلمان کا پارٹنر ہے اگر یہ دکاندار ہے تو وہ خریدار ہے اگر وہ خریدار ہے تو یہ دکاندار ہے ایک اسکول میں اس کے بھی بچے پڑھتے ہیں ایک اسکول میں اس کے بھی بچے پڑھتے ہیں ایک اسکول میں وہ بھی پڑھاتا ہے ایک اسکول میں یہ بھی پڑھاتا ہے تیسری وجہ دوستی کی کہ پارٹنر ہے دشمنی 3 وجہ سے 1900 عیسوی میں انگریز نے ہندو مسلمان سے دشمنی کرانے کے لیے پہلا تیر جو استعمال کیا وہ یہ تھا کہ عدالت اور کچہری سے اردو کو نکالا ہندی کو داخل کیا زبان کے نام پر ہندو سے مسلمان کو لڑایا مسلمان سے ہندو کو لڑا دیا دوسرا جو ترکش کا تیر نکالا انگریز 1906 کے اندر مسلمان اور ہندو کی 2 جماعت بنائی مسلم لیگ مسلمانوں کی جماعت بنا دی ہندو سبھا
हिंदुओं की जमात बना दी, कौम के नाम पर हिंदू मुसलमान को अंग्रेज ने दूसरी बार लड़ाया। जा रहा हूं, मुसलमानों से कहा तुमको हम सरकार देंगे, तुम्हारी तादाद बांग्लादेश में ज्यादा होगी, बंगाल को तकसीम कर देते हैं, हिंदुओं की तादाद कम हो जाएगी, ये तुम पर इस पर हुकूमत नहीं कर सकते, तुम इस पर हुकूमत करोगे, तादाद के नाम पर हिंदू को मुसलमान लीजिए, माफ करना शुरू कर दीजिए, वो आपका दोस्त बन जाएगा। अगर वो मुसीबत में है आप उसकी मदद कीजिए, उसको ताना मत मारिए, वो आपका दोस्त बन जाएगा। इंशाअल्लाह घर का झगड़ा घर में हल नहीं होगा, सीधे अदालत में हल होगा। हाथ उठा दीजिए। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मसलक से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मसलक से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। जो बदले हुए बात की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हैवान और शैतान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हैवान और शैतान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोधे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो कागज नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो कलम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। आप लोग अगर थक गए हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए। अभी आप थक गए हैं तो क्या होगा, निकलने का दरवाजा बन जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, पहला पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। दिमाग को टटोल रहा तो आप लोग ससुराल में ज्यादा है, पिंडाल के नीचे कम है, ये अंदाजा हो रहा है। अगर 7 मरतबा में अगर आप लोग संभल गए तब तो ठीक है, वरना आपका जनाजा पढ़ करके चली जाए। ध्यान रखिएगा। जल्दी से पहला पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। इस हिंदुस्तान में मंदिर और मस्जिद का मसला चल रहा है। मंदिर और मस्जिद का मसला कभी था ही नहीं, मसला था ही नहीं। बरसों में मंदिर बनता है, बरसों में मस्जिद बनती है। अफसोस की बात है कि एक दिन में तोड़ डालते हैं लोग। ध्यान से सुनिएगा, ये पैगाम बहुत खूबसूरत आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। सिंध का फातेह था मोहम्मद बिन कासिम। जब वो आए, 17 साल की हुकूमत उम्र है, सिंध का फातेह बना तो उसने अपने खजाने में 3% दौलत मंदिर के लिए रखा था, ताकि नया मंदिर बनाया जाए, पुराने मंदिर की मरम्मत की जाए। सिंध का फातेह मोहम्मद बिन कासिम मंदिर को 3% दौलत दे रहा है। क्यों दे रहा है? नया मंदिर तामीर होना चाहिए, पुराने मंदिर की मरम्मत होनी चाहिए। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इसको सुनिएगा। बाबर बादशाह इस हिंदुस्तान का बादशाह बना, मुगल खानदान में हुकूमत आई। अपने बेटे से कहता, बेटा अगर हिंदू से तुम्हें दोस्ती चाहिए तो मंदिर की तरफ आंख मत उठाना, उसकी इस तरह हिफाजत करना जिस तरह मस्जिद की हिफाजत करते हो, तुम्हारी दोस्ती पक्की हो जाएगी, कभी खत्म नहीं हो सकती। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। टीपू सुल्तान ने हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को कितना मंदिर दिया? 156 मंदिर दिया, 156 मंदिर दिया है। एक मंदिर का मतलब है 100 बीघा से ज्यादा जमीन एक मंदिर को दिया। अब गौर कीजिए कि टीपू सुल्तान मुसलमान होकर के हिंदू भाइयों के लिए मस्जिद के बजाय मंदिर का तोहफा दे रहा है।
اس مندر کی تعداد کتنی ہے؟ 156۔ اورنگزیب بادشاہ نے اس ہندوستان کے ہندو بھائیوں کو کتنا مندر دیا؟ اورنگزیب بادشاہ کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے مندر توڑا۔ بھائی مندر توڑا تو بنایا کیا؟ مندر بنایا ہے، مسجد نہیں بنائی ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، الہ آباد کی رپورٹ ہے 1659 سے لے کر کے 1685 تک میں اورنگزیب بادشاہ نے کتنا مندر دیا ہے؟ پہلا مندر مہاکالی مندر ہے، اجین میں ہے۔ دوسرا مندر دیا ہے، اس مندر کا نام ہے بالاجی مندر۔ یہ بالاجی مندر کہاں ہے؟ بالاجی مندر چترکوٹ میں ہے۔ اس کا ثبوت الہ آباد کے حوالے سے ہے۔ الہ آباد کورٹ نے اس کا اظہار کیا ہے، اورنگزیب بادشاہ نے جس مندروں کو دان کیا، جاگیر دیا۔ تیسرا مندر ہے، اس مندر کا نام ہے کمکھیا مندر، یہ گوہاٹی کے اندر ہے۔ چوتھا مندر ہے جین مندر، یہ گرنار کے اندر ہے۔ دہرادون کے اندر گردوارا ہے، اس کا نام ہے گردوارا رام رائے۔ اس گردوارا کا دینے والا بھی کون ہے؟ اورنگزیب ہے۔ اب اورنگزیب کے بارے میں یہ مشہور ہوتا ہے، اس نے مندر کو توڑا تو اس نے مسجد کو بھی توڑا۔ ڈکیتی کرتے تھے، مندر میں لا کر کے چھپا دیتے تھے، مسجد میں لا کر کے چھپا دیتے تھے۔ تو اورنگزیب نے کہا نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری، مندر بھی توڑ دیا، مسجد بھی توڑ دیا۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اجمیر کی مسجد کو آپ جا کر کے دیکھیے، اس میں نقشہ مندر کا ہے، مسجد کا نہیں ہے۔ مسلمانوں میں محبت کا نمونہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ مسجد بن رہی ہے، نقشہ مندر سے لیا جا رہا ہے۔ جین مندر کا نقشہ کہاں کی مسجد میں؟ اجمیر کی جامع مسجد میں آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف 1429 عیسوی میں مندر بنتا ہے، اس مندر کو کہاں بنایا جاتا ہے؟ جودھ پور میں۔ اور جودھ پور کے مندر کو جو بنایا گیا تو جامع مسجد کے نقشے سے بنایا جا رہا ہے۔ مسجد کا نقشہ مندر میں اور مندر کا نقشہ مسجد میں، ایسا اتحاد تھا۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سنیے گا۔ راجا جنک کی لڑکی سے رام جی نے نکاح کیا ہے۔ راجا جنک کی لڑکی سے رام جی نے نکاح کیا۔ راجا جنک کے دور میں مسجد بنی، اس کا مینارہ توڑ دیا گیا، اس کے ممبر کو توڑ دیا گیا۔ جب راجا کے پاس فیصلہ ہوا تو راجا نے کہا بالوٹرا 1 لاکھ بالوٹا دینا پڑے گا۔ جس نے مندر پر ہاتھ لگایا، یہ مندر مسلمان کا بھی ہے، یہ مندر ہندوؤں کا بھی ہے، یہ مسجد مسلمان کی ہے، یہ مسجد ہندوؤں کو بھی ہے۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، اس پر پیغام کو ختم کرنا ذرا دھیان سے سنیے گا۔ بابری مسجد ٹوٹ گئی تو اکشے خشونت سنگھ کہتے ہیں کہ بہت سارے گھروں میں چولہا نہیں جلا، کھانا کھانے کے لیے چولہا نہیں جلا۔ اب لوگ سمجھتے ہوں گے کہ مسلمان کی مسجد تھی، مسلمان کو غم ہوا، نہیں، سینکڑوں ہندو کے گھر میں چولہا نہیں جلا کہ اللہ کا گھر ٹوٹ گیا۔ دھیان سے سنیے گا، تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ کملا پتی ترپاٹھی بہت بڑے لیڈر تھے، انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کے اپنی قوم سے کہا بری نظر مسجد کی طرف مت اٹھانا، بری نظر مندر کی طرف مت اٹھانا۔ اگر تم مندر پر پھاوڑا چلاؤ گے، مسجد پر پھاوڑا چلاؤ گے تو میرے سر کے اوپر چلے گا۔ تیسری شخصیت دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، مرارجی بھائی دیسائی، اس ملک کے وزیر اعظم تھے۔ دعا کیجیے اللہ ان کے دل کو ٹھنڈا فرمائے، ان کے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمائے۔ سومناتھ کے ٹرسٹی تھے، وہاں پر مندر آباد تھا، مسجد ویران تھی۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کے مسلمانوں سے کہا کہ ایک امام دے دو، ایک مؤذن دے دو، تنخواہ میں دوں گا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ مندر آباد رہے، خدا کا گھر مسجد ویران ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ دونوں گھر آباد رہے۔ اپنی جیب کے پیسے سے مرارجی بھائی دیسائی آباد کر رہے، کس کو؟ مندر کو نہیں، مسجد کو آباد کر رہے ہیں۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ انشاءاللہ موبائل سے فرصت ملے گی تب مسجد آئیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا۔ آپ کی خدمت میں آخری نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں اور آپ کی بیداری کو بار بار ٹکرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں آپ کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تب تک کہ جلسہ ختم نہ ہو جائے، آپ لوگ جگہ پر پہنچ نہ جائیں۔ دھیان سے سنیے گا، اکشے برہمچاری وہ کہتے ہیں کہ بابری مسجد کے اوپر کیس چلا اور کہا گیا کہ رام مندر کو توڑا گیا، لیکن عدالت سے ثابت نہیں ہوا کہ رام مندر کو توڑا گیا۔ رام مندر تھا، رام وہاں پیدا ہوئے۔ اگر ایسا ہوتا تو مسلمان اپنے ہاتھ سے مسجد توڑتے، کیونکہ وہ زمین جو مندر پر ہو وہ مسجد کبھی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ثابت نہیں ہوا، ٹوٹ گیا۔ تو اکشے برہمچاری کرتے ہیں کہ کیوں رام کے نام پر جھگڑا کھڑا کرتے ہو، کیوں مندر کے نام پر جھگڑا کھڑا کرتے ہو؟
رام تو اتنی بڑی ذات کا نام ہے جس نے اپنے بھائی کے لیے راج پاٹ چھوڑ دیا تھا. کیا تم رام کے نام پر جھگڑا ختم کرنے کے لیے تیار ہو؟ اگر تیار ہو تو مسلمانوں کی اگر مسجد ہے تو مسلمان کے لیے اس کی مسجد چھوڑ دو. اگر رام کا مندر ہے تو مسلمان رام کا مندر چھوڑ دیں گے. انشاءاللہ اس رام کو عزت اور عظمت سے ہم یاد رکھیں گے. ہاتھ اٹھا دیجیے. بالکل صحیح جا رہا ہے, اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں. ساتھ خون ویسے بھی آپ کا معاف ہے. کام کرد اور لوگ کمارا جگت نہ آیا راس, جب جب رام نے قسم لیا تب تب پایا بنواس. کام کرد اور لوگ کمارا جگت نہ آیا راس, جب جب رام نے ستم لیا تب تب پایا بنواس. چھوڑ کے اپنے محل تو محل جنگل جنگل پھرنا, اوروں کی سکھ چین کی خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا. ہے یہی رام کے لیے کہ گرے گا آ گیا اب وشواس, جب جب رام نے ستم لیا تب تب پایا بنواس. ہر رام ہر ایک جگ میں آئے پر کون انہیں پہچانا, رام کی پوجا کی جگنے پر رام کا ارتھ نہ جانا. تکتے تکتے بوڑھے ہو گئے دھرتی اور آکاش, جب جب رام نے ستم لیا تب تب پایا بنواس. ہندو مسلمان کے حوالے سے دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ جب آپ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ لوگ مکمل بیدار ہیں, ابھی تھکے نہیں ہیں, کیونکہ کھا پی کر کے بیٹھے ہیں. 40 منٹ میں آپ جواب دینے والے ہیں. دھیان سے سنیے گا. دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. اس ہندوستان میں ایک بادشاہ حکومت کرنے کے لیے آیا. اس کا نام تھا محمود غزنوی, لیکن اس کا سپہ سالار کون تھا؟ تلک نام کا ہندو ہے. بادشاہ مسلمان اور وزیر ہندو ہے, تلک نام کا ہندو ہے. اکبر بادشاہ نے اس ملک میں لڑائی کیا ہے رانا پرتاپ سنگھ سے. رانا پرتاپ سنگھ کی فوج میں رانا پرتاپ سنگھ کا سپہ سالار کون ہے؟ کوئی ہندو نہیں ہے, مسلمان ہے. اس کا نام ہے خان سور اور راجہ فتح خان. اور جو اکبر کی طرف سے لڑ رہا ہے رانا پرتاپ سنگھ سے, تو مسلمان نہیں ہے, مان سنگھ ہے, ہندو ہے. ذرا دھیان رکھیے گا. تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں, بہت دھیان سنیے گا. سلطان ٹیپو نے اس ہندوستان پر حکومت کیا ہے, لیکن آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی, ٹیپو سلطان کا وزیر اعظم پورنیا تھا, یہ برہمن تھا, یہ برہمن تھے. اور سپہ سالار کرشنا راؤ تھے, یہ بھی برہمن تھے. مسلمان بادشاہ وزیر اور سپہ سالار ہندو ہیں. مسلمان اور ہندوؤں نے کس طرح حکومت اس ہندوستان میں کیا ہے. چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. آپ نے سنا ہوگا کہ اورنگزیب بادشاہ نے اس ہندوستان میں 55 سال حکومت کیا ہے. گرو گوبند سنگھ اسی مغل سرکار میں فوج میں تھے. کسی مسلمان سے دشمنی ہو گئی, زخمی کر دیا گیا, اس کا علاج کس نے کیا؟ گرو گوبند سنگھ کا علاج کس نے کیا؟ اورنگزیب بادشاہ نے اسپیشل ڈاکٹر سے کرایا. دھیان سے سنیے گا. شیواجی اس ملک کے نواب گزرے ہیں. شیواجی کس کے چیلا تھے؟ شیواجی کس کے مرید تھے؟ بابا یاقوت مسلمان کے مرید تھے. شیواجی کے دادا مرید کس کے تھے؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی, شاہ شرف الدین کے مرید تھے. اور شاہ شرف الدین کے نام پر ایک بیٹے کا نام شیواجی کے دادا نے شاہ جی رکھا اور دوسرے بیٹے کا نام شرفا جی رکھا. تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. اسی ہندوستان میں ایک مزار ہے, دیپال وال میں ایک مزار ہے. اس مزار کا مجاور مسلمان نہیں ہے, دیپالی ہے, ہندو ہے. مسلمان کا مزار اور اس کا مجاور کون ہے؟ ہندو ہے, دیپالی. چوتھا نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہے, اس کو بہت دھیان سے سنیے گا, سنانے کے لیے جا رہا ہوں. اسی ہندوستان میں تھانے سر ہے. تھانے سر میں گنگا اسنان ہوتا ہے. پورے ہندوستان کے ہندو بھائی وہاں گنگا اسنان کرنے کے لیے جاتے. سلطان سکندر لودھی نے کہا کہ آج کے بعد غسل نہیں ہوگا. عورت بھی وہی غسل کرتی ہے, مرد بھی وہی غسل کرتا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. عورت کو الگ غسل کرنا چاہیے, مرد کو الگ غسل کرنا چاہیے. لیکن وہاں ایک عالم کھڑے ہو گئے, اس عالم کا نام تھا عبداللہ اجودھی. وہ کھڑے ہوئے, کہا نہیں, یہ ان لوگوں کی پرمپرا ہے, آپ اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے. کہا تم کون ہوتے ہو
غیر مسلموں کی ہندوؤں کی طرفداری کرنے والے، تو میں طرفداری کرنے والا نہیں ہوں، خدا کا اسلام ہی ہندوؤں کی طرفداری کر رہا ہے، جو پرمپرا ان کی ہے، ان کو آزادی حاصل ہے، آپ اس میں ہاتھ نہیں لگا سکتے، بادشاہ کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑ گیا۔ آخری نمونہ دے رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ مرزا غالب شراب کی بوتل لے کر کے سڑک پر آ گئے، لوگوں نے کہا فساد کے زمانے میں تم کون ہو؟ کہا میں آدھا ہندو ہوں آدھا مسلمان۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، رانچی سے آئے ہو، ایک تو ہم لوگ ہاتھ پاگل ہیں کہ اپنے ہی قوم کے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے مٹا رہے ہیں، لیکن تم کون ہو کہ آدھا ہندو آدھا مسلمان ہو؟ تو غالب صاحب نے سوچا کہ اگر میں صاف بول دوں گا کہ ہندو ہوں، اگر یہ پوچھنے والا مسلمان ہوگا یہ فسادی ہم کو مار دے گا، اگر میں نے کہہ دیا کہ میں ہندو ہوں مسلمان مار دے گا، اگر مسلمان بولوں گا تو ہندو مار دے گا۔ تو سوچا کہ دماغ لگاتے، جان بچانی ہے، کہا میں آدھا ہندو ہوں آدھا مسلمان ہوں، آدھا ادھر ہوں آدھا ادھر ہوں، کنیا کا بھی مانوں ہوں دلہا کا بھی مانوں۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، صحیح صحیح بتاؤ، بیوقوف بنا رہے ہو، زمین پر ہو دھوکہ دے رہے ہو، آسمان کی بات کر رہے ہو، کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، سور کھاتا نہیں شراب پیتا نہیں، آدھا ادھر ہوں اور آدھا ادھر ہوں۔ کوئی ہندو ہو کہ مسلم سبھی ایک ڈگر کے راہی، یہ وطن ہی اپنا دھن ہے اس کے ہیں ہم سپاہی۔ کوئی ہندو ہو کہ مسلم، کوئی ہندو ہو کہ مسلم سبھی ایک ڈگر کے راہی، یہ وطن ہی اپنا دھن ہے اس کے ہیں ہم سپاہی۔ رہے ساتھ ساتھ جب تک تو برس رہا تھا سونا، جہاں ہم الگ ہوئے ہیں وہیں آ گئی تباہی، جہاں ہم الگ ہوئے ہیں مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا، کھنوا سے لال بھیلن چلیا والا بکیا، مشکل سے آئل اپنے ہاتھی ازدیا، کھنوا کے دھار سے، کھنوا کے دھار سے رنگل ہندوستان ہو، آزادی نہیں جائے دے۔ ہندو مسلمان اور سکھ عیسائی کندھے سے کندھا آپن لہنے ملائی، انقلاب کے نعرہ لاگل، انقلاب کے نعرہ لاگل، گونجل آسمان ہو، آزادی نہیں جائے دے۔ بس تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، مسلمان اور ہندو ایک دوسرے کو بھائی جانیں گے نہیں مانیں گے نہیں، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ ابھی تک آپ بائی پاس جا رہے ہیں، دھیان سے سنیے گا۔ چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں تیزی کے ساتھ لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان کو، ہندو کو اپنے اس ملک سے کتنی محبت ہے یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ ہندو مسلمان کو اس ملک سے کتنی محبت ہے یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ انگریز آیا، لوٹ کر کے 9-11 ہو گیا، اور مسلمان راجہ اس میں حکومت کر کے یہیں دفن ہو گیا۔ مسلمان راجہ، ہندو راجہ دونوں اس ملک پر حکومت کر کے یہیں دفن ہو گیا، یہاں سے کہیں باہر نہیں گیا۔ آپ کو سچائی معلوم ہو گئی کون چھچندر تھا اور کس کے سر پر چمڑی کے لیے کا تیل تھا۔ دھیان سے سنیے گا، دوسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ کوئی بڑا سے بڑا منتری ہو جائے، بڑا سے بڑا سنتری ہو جائے، جب اس کو حلف لینا ہوتا ہے تو خدا کے نام پر لینا پڑتا ہے۔ کوئی بڑا سے بڑا منتری ہو جائے، اس کو گیتا اٹھانا پڑتا ہے۔ کوئی بڑا سے بڑا منتری ہو جائے، قرآن اٹھانا پڑتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ ہندو مسلمانوں نے مل کر کے ایسا قانون بنایا کہ خدا سب سے اوپر گیا، خدا کے نیچے اس کی مخلوق آ گئی۔
تیسری بات کو تھوڑا دھیان سے سنیے گا کہ مسلمان بادشاہ کون سی زبان لے کر کے اس ہندوستان میں آئے تھے؟ عربی لے کر کے آئے، فارسی لے کر کے آئے. لیکن آج کا مسلمان کون سی زبان بول رہا ہے؟ اردو بول رہا ہے. ڈاکٹر تارا چند نے کہا مسلمانوں کی وفاداری دیکھو، ہندوؤں کی وفاداری دیکھو. ہندو ہندی بول رہا ہے، فارسی نہیں بول رہا ہے، عربی نہیں بول رہا ہے. مسلمان اردو بول رہا ہے، فارسی نہیں بول رہا ہے، عربی نہیں بول رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملک کی زبان ہے. ملک کی زبان کو پکڑا، باہر کی زبان کو چھوڑ دیا. چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. انگریز آیا، مسلمانوں کی اس ملک کی غریبی کا حال دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. غریبی کا یہ حال تھا کہ لوگ نوکری کرتے تھے، 100 کلو 1.5 کلو اناج کے لیے نوکری کرتے تھے. آنا دو آنا ملتا تھا مہینہ بھر نوکری کرنے پر. لیکن جب مسلمان اور ہندوؤں نے اس ملک پر حکومت کیا، یہ سونے کی چڑیا تھا. سن کر کے حیرت ہوگی، شاہجہاں جب گدی پر بیٹھا تھا تو اس نے اسی دن مارے خوشی کے انعام میں کتنا بانٹا تھا؟ 4 لاکھ زمین بانٹ دیا تھا، 120 گاؤں بانٹ دیا تھا، لاکھوں روپے ہاتھ میں ڈال دیا تھا. انگریز آیا، لوٹ کر کے لے گیا، اور ہندو مسلمان راجاؤں نے، بادشاہوں نے اس ملک کو مالا مال کر دیا. سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، اکبر نے اس ملک میں کپڑے کا کارخانہ کہاں کہاں بنایا؟ ذرا دھیان سے سنیے گا. دلی، آگرہ، لاہور، شیخ پور، احمد آباد، گجرات. کہاں سے کاریگر لایا؟ چین سے. کہاں سے کاریگر لایا؟ افغانستان سے. کہاں سے کاریگر لایا؟ ایران سے. غور کیجئے، اتنا خوبصورت جو ہندوستان نظر آ رہا ہے، یہ ہندو راجا مہاراجا کی برکت سے ہے، مسلمان بادشاہوں کی برکت سے ہے. انگریز آیا اور لوٹ کر کے لے گیا. انشاءاللہ وطن کے نام پر محبت تو کریں گے، اور اس محبت کو تقسیم نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے. انشاءاللہ 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 اس محبت کو سلامت رکھیں گے، اس محبت کے لیے حفاظت کریں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں، اتنا خوبصورت جلسہ ہے. میں جیسے ہی آیا تھا مجھے یہ اطلاع ملی کہ جہاں ہندو مجمع ہے وہی مسلمان مجمع ہے، اور مسلمان اور ہندو دونوں بھائی مل کر کے اس جلسے کو خوبصورت بنائیں. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ دونوں کی غریبی کو دور فرمائے، دونوں کی مشکل کو اللہ آسان فرمائے. تیرا اتہاس ہے خون میں لتھڑا ہوا، تیرا اتہاس ہے خون میں لتھڑا ہوا، تو ابھی تک ہے دنیا میں پچھڑا ہوا. تیرا اتہاس ہے خون میں لتھڑا ہوا، تو ابھی تک ہے دنیا میں پچھڑا ہوا. تو نے اپنوں کو اپنا نہ جانا کبھی، تو نے انسان کو انسان نہ مانا کبھی. اپنے اندر ذرا جھانک میرے وطن، اپنے عیبوں کو مت ڈھانپ میرے وطن. تو درابر ہے یا آریہ نسل ہے، جو بھی ہے اب اسی خاک کی فصل ہے. تو درابر ہے یا آریہ نسل ہے، جو بھی ہے اب اسی خاک کی فصل ہے. رنگ اور نسل کے دائرے سے نکل گر چکا ہے بہت دیر، اب تو سنبھل اپنے اندر ذرا جھانک میرے وطن، اپنے عیبوں کو مت ڈھانپ میرے وطن. جب گلستان کو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. جب گلستان کو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں. جلسہ آخری مرحلے میں پہنچ رہا ہے، محبت سے آپ سن رہے ہیں، ہمیں بھی پتہ نہیں چل رہا ہے. اللہ اس محبت کو سلامت رکھے. چوتھا پیغام سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں نبی کے حوالے سے؟ تو ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ.